7 घोड़े کے راستے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. شاید کسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگدست تو بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیدار. الغرض آج ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. یقیناً دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا واحد حل اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کے کام آسان کر دیتا ہے. مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ آج مسلمانوں کی بھاری اکثریت نمازوں سے دور ہے. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے. نمازی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. یاد رکھیے بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. نماز میں سستی کرنے والے کو اس کی قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی ہڈی پتلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی. بے نمازی کی قبر میں آنکھ بھڑکا دی جائے گی اور اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا. نیز کل بروز قیامت بے نمازی کا حساب سختی کے ساتھ لیا جائے گا. اے جلوس مصطفیٰ، جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے اسلامی بھائیوں، اے مسلمانوں، اے میری اسلامی بہنوں، جو مجھے سن رہے ہو، یاد رکھو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. جو کوئی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو گناہگار اور مستحق عذاب نار ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم میلاد مصطفیٰ بھی منانے والے ہیں اور نماز کی پابندی کرنے والے بھی ہیں. ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے اور سرکار کا جشن ولادت بھی منانا ہے. یقیناً سمجھدار وہی انسان ہے کہ جتنا عرصہ اس دنیا میں رہنا ہے اتنی اس دنیا کے لیے اور جتنا عرصہ قبر اور آخرت میں رہنا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاریوں میں لگے رہیں. آج دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار لوگ اچانک موت کا شکار ہو کر اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں. یاد رکھیے اسی طرح ایک دن ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا. حدیث پاک میں آتا ہے قبر روزانہ پکار کے کہتی ہے، قبر روزانہ پکار کے کہتی ہے اے غافل انسان کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں دہشت و بربریت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وسیع کر دے. مزید حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. ارے جو نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، جو سنت رسول پاک صلی
اللہ علیہ وسلم اپنانے والا ہوگا، جو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، جو نیکی کی دعوت دینے والا ہوگا، جو برائیوں سے بچنے والا ہوگا، جو نیک و پرہیزگار ہوگا، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ اور جو بدنصیب نمازیں قضا کرنے والا ہوگا، رمضان کے روزے چھوڑنے والا ہوگا، ارے فلمیں ڈرامے دیکھنے والا ہوگا، گانے باجے سننے والا ہوگا، ماں باپ کو ستانے والا ہوگا، یہود و نصارہ کی نقل کرنے والا ہوگا، فرنگی تہذیب اپنانے والا ہوگا، جو گناہوں بھری زندگی گزارنے والا ہوگا، اور اگر ان گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روٹ گئے، تو اس بد نصیب کے لیے قبر جہنم کے گڑے میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً سمجھدار وہی انسان ہے کہ اس دنیا میں رہ کر قبر کی اور آخرت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی یہی پیغام دینا چاہتی ہے۔ عید میلاد النبی کے اس مبارک روز تمام مسلمانان اسلام کو دعوت اسلامی یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے، سنتوں کا آئینہ دار بنانا ہے، پاکستان و بااخلاق مسلمان بنانا ہے۔ دعوت اسلامی یہی ذہن دے رہی ہے کہ ہمیں شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرنی ہے، سنتیں اپنانا ہے۔ کسی دیوانے نے کیا خوب کہا ہے، جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، خدا اور مصطفیٰ انہیں اپنا پیارا بناتے ہیں۔ جو اللہ کا پیارا بن گیا، جو رسول اللہ کا پیارا بن گیا، انشاءاللہ اس کا بیڑا دو جہاں میں پار ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ اجتماع مختلف شہروں میں ہوتے ہیں۔ ہگلی میں ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد مسجد بلال صدر صوفہ میں دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کیجیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے گاؤں کا گاؤں، شہر کا شہر سفر کرتے ہی رہتے ہیں۔ ان مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ 30 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 3 دن کے لیے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں۔ ان قافلوں کے مسافر بنیے، ان میں دین حاصل کیجیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل آج پوری دنیا میں سنتیں عام کر رہا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، سارے الٹے سیدھے چینل بند کیجیے۔ ہم اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، لہذا اپنے گھروں میں صرف اور صرف مدنی چینل چلائیے۔ انشاءاللہ مدنی چینل کی برکت سے آپ کے گھر میں کبھی قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، کبھی نعت رسول پاک ہوگی، کبھی درس قرآن ہوگا، کبھی درس حدیث ہوگا، اور انشاءاللہ گھر میں بھی برکتیں نازل ہوگی۔ نیت کیجیے کہ انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے۔ کمزور سے کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔